جمعہ ہے یا عید ہے یا نکاح ہے، یہ بتایا گیا کہ کامیاب ہے وہ معاشرہ جو اپنے مرد کو اپنی اصل سمجھ لے اور مرد کو اس کی عزت لوٹا دے۔ عورت سے مرد پیدا نہیں ہوا، پہلی اساس جناب آدم سے رب نے اماں حوا کو بنایا۔ بیوی کا مقام اور رتبہ مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اپنی اصل کو اور جڑوں کو کاٹ کے اگر کوئی کامیاب ہونے کا خواب دیکھے گی تو وہ ناکام ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اس بنیاد کو سیدھا کر لو، مرد کو اصل اول، عورت کو اصل ثانی، اور اس جوڑے کو یک جان مان لو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اپنا ہونا شو نہیں کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو ذرا گفتگو کے لہجے میں سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، سنسنی نہیں، جتنی ریالٹی ہے اتنی بات کرو، حقیقت۔ قولوا قولا سدیدا، اب صلہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، سبھی یہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا کہ معاملات ٹھیک ہو جائے، ہم تمہارے معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ کلیہ کیا ہے؟ زبان سیدھی کر لو، لفظ پکیزہ کر لو، کیونکہ لفظ مار دیتے ہیں، لفظ توڑ دیتے ہیں۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز سامعین و سامعات، امت اسلامیہ کا بہت بڑا شعار اور اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے رمضان المبارک کی مقدس اور پاکیزہ گھڑیوں کے بعد معافی نامے، گناہوں کی صفائی ستھرائی، نفس کی پاکیزگی، اعمال، عبادات اور مناجات کے بعد یہ وہ خوبصورت موقع ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے مقرر فرمایا۔ بہتر اور افضل یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں باہر کھلا میدان ہو تو وہاں لوگ اکٹھے ہوں، اس نماز کے لیے نہ آپ نے اذان دی، نہ دلوائی، نہ اقامت کہی گئی، نہ کہلوائی، نہ اس سے پہلے کوئی نوافل رکھے۔ آپ علیہ السلام اس نماز کو سورج کے طلوع ہونے کے لگ بھگ 10-15 منٹ کے بعد پڑھ لیتے تھے، جسے سوا نیزہ کہتے ہیں۔ جو میرے بھائی دوست رمضان مدینہ میں یا مکہ میں گزار چکے ہیں اور عید انہوں نے وہاں کی ہے، انہیں پتہ ہوگا کہ فجر کی نماز کے بعد واپس گھر جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا اسی کو جگہ ملے گی اور وہی اس نماز میں شرکت کر سکے گا۔ اس نماز کے لیے آپ نے جتنی سختی کی ہے اور اسپیشلی اہتمام کیا ہے اور کروایا ہے،
شاید ہی کسی نماز کے لیے جو فرض نماز کے بعد ہو اس قدر آپ نے کہا ہو کہ مرد بھی آئیں، اپنے گھروں کی خواتین کو بھی لے کر کے آئیں۔ ہمارے ہاں اس مسئلے کے اوپر کچھ اونچ نیچ پائی جاتی ہے، لا علمی کہہ لیں۔ آپ نے کہا کہ کوئی خاتون گھر نہ رہے، سب کو لے کر کے۔ دو بڑے مسئلے کھڑے ہوئے اور سوال پوچھا گیا کہ محبوب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سب عورتوں کے پاس باہر کھلے میدان میں آنے کے لیے عبایا، بڑی چادر، اس کا اہتمام نہیں ہے، تو پردہ کیسے کریں گی؟ آپ کہہ دیتے کہ چلیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مجبوری ہے، رہنے دیں۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی بہن اسے اپنی چادر میں جگہ دے اور وہ اس میں لپٹ کر کے آ جائے، پہنچے ضرور، گھر نہیں رہے۔ محبوب دوسرا مسئلہ، سبھی عورتوں کا آپ کہہ رہے ہیں تو جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، ایام سے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، وہ بھی آئیں گی۔ حضور انہوں نے تو نماز نہیں پڑھنی، آپ نے فرمایا کہ نماز والی جگہ سے سائیڈ پہ کہیں بیٹھ جائیں، نماز ہم پڑھیں گے، اس کے بعد خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، تو اس میں وہ شریک ہو۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا کہ مرد حضرات بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، تو یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ باقی اس کے آنے کا راستہ الگ، جانے کا الگ اگر ہو تو یہ محبوب بھی ہے، مسنون بھی ہے۔ تکبیرات آپ علیہ السلام ایسے موقعوں پہ بڑی کثرت کے ساتھ کہتے تھے۔ الحمدللہ آپ کی عادت دیکھ کے خوشی ہوئی، پہلے بھی عید پڑھنے کا، پڑھانے کا یہاں اتفاق ہوا کہ آپ باقی لوگوں کی طرح شرماتے یا گھبراتے نہیں، اللہ کا نام بلند کرنے میں، اللہ اکبر کہنے میں کوئی جھجک والی بات نہیں ہے۔ جب وہ ہے ہی سب سے بڑا تو پھر ہم چھوٹوں کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام جب نماز پڑھ لیتے، خطبہ دیتے، دعا کرتے، تو آپ کی عادت تھی کہ چونکہ اسپیکر نہیں تھے، مرد حضرات میں پہلے خطبہ دیتے اور دعا، پھر خواتین میں جاتے اور دعا۔ اور اسی عید کے خطبے میں آپ نے، جسے آپ لوگ چندہ کہتے ہیں، باقاعدہ اس کی اپیل کی، یہاں تک کہ خواتین نے اپنے وہ زیورات جو تھے وہ بھی اتار کے، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تو اپنے مستقبل اور اپنی آخرت کے لیے انہوں نے وہ اتار کے دیے۔ باقی رہ گیا کہ آپ عید کے خطبے میں کہتے کیا تھے۔ بڑا مختصر خطبہ تھا آپ کا، لیکن عربی میں تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے۔ تو میں آج صرف اسی خطبے کو انتہائی اختصار کے ساتھ، جو میں نے ابھی عربی میں پڑھا ہے، آپ نکاح کے موقع پہ، جمعے کے موقع پہ اور عیدین کے موقع پہ بالخصوص، اور کسی بھی ضرورت کے وقت سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اور شکر کا ڈھنگ بتاتے تھے کہ لوگوں جس حال میں بھی ہو اللہ کا شکر کرو۔ اگر ابھی بھی شکر کی سمجھ نہیں آئی تو یقین کیجئے، میں جب جنت کا ذکر کر رہا تھا دوسری صورت میں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے کیا کروں۔ بندہ جیسے بوجھل نہیں ہو جاتا ذہن میں کہ اللہ ہم آج عید پڑھ رہے ہیں، اور عالم اسلام میں کچھ وہ بچے بھی ہیں جن کے سر پہ باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، ان کے تن کے کپڑے نہیں ہیں، ان کے کھانے کے لیے کسی نے صبح سویاں نہیں بنائی، کسی نے میٹھا نہیں بنایا۔ اللہ تو ہمیں جنتوں کا کہہ رہا ہے، اور ہم واقعی جنت میں ہیں، ہوا میں ہیں، تیرے گھر میں ہیں۔ ان بچوں کا کیا ہوگا، ان خاندانوں کا کیا ہوگا؟ اس امت مسلمہ اگر ہمارا دھڑ کٹا ہوتا اور ٹانگیں اللہ نہ کرے کٹی ہوتی یا ہاتھ کٹے ہوتے تو ہم یہاں آسانی سے نہ بیٹھے ہوتے۔ تو امت مسلمہ یکجان ہے، ایک بلڈنگ کی مثال ہے، ایک جسم کی مثال ہے۔ تو بہرحال اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بے شمار مصائب اور آلام سے کم از کم بچایا ہوا ہے۔ حضرات اس کے بعد دوسری چیز آپ کہتے تھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ۔ آپ کو مجھے دنیا میں رہتے ہوئے بے شمار موقعوں پہ تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، ہم اکیلے نہیں چل سکتے، دنیا اکیلے چلتی بھی نہیں۔
تو دو ہی ڈھنگ سکھائے گئے ہیں۔ دنیا میں ایک دوسرے کا اچھا تعارف اور اللہ کی تعریف آپ کا اچھا معاشرہ بنا دے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی حلال اور جائز کاموں میں تعاون اور مدد اور اللہ سے مدد مانگنا، یہ آپ کو بڑا ہی آسان کر دے گا۔ وَنَسْتَغْفِرُ، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی فرشتہ نہیں، ایک دوسرے سے ایکسکیوز کر لیا کریں، معذرت خانہ رویہ اختیار کر لیا کریں، اور اس سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بڑا ہے چھوٹوں سے، چھوٹا ہے بڑوں سے، برابر والوں سے۔ وَنَسْتَغْفِرُ، اور اللہ سے بھی اس کی مدد اور معافی مانگ لیا کریں کہ اللہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میں عید کی خوشی کے اندر شریک ہوں، تو میرے مالک میرے چھوٹے موٹے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اتنی خوبصورت مگر کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اللہ نفسوں کی شرارت سے بچانا۔ ہر بندے کے نفس میں کوئی نہ کوئی شرارت ہے، بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک یہ سفر کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ بڑھاپے کے اندر ایسی شرارتیں بھی جو ہیں موت کے منہ میں لے جاتی ہیں، یہ رسوا کر دیتی ہیں۔ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ اور بڑی خوبصورت دعا تھی، اللہم انی ارجو رحمتک، اللہ میں تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نہ کر۔ اللہ تو ہی نگران ہے، تو ہی مہربان ہے۔ وَمِن سَیِّئَاتِ اعمالنا، محبوب کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اگر کوئی غلط کرتوت کر بیٹھیں تو اس کے برے نتیجے سے بچا لینا۔ غلط کرنا ایک اور چیز ہے، نفس کی شرارت اور چیز ہے، اور غلط چیز کا برا نتیجہ بسا اوقات بندے کو اندر سے توڑ دیتا ہے، جسمانی طور پہ۔ ون ویلنگ ایک چھوٹی سی مثال ہے تو نفس کی شرارت ہے، تو من کی چاہت ہے، تو منفرد نظر آنے کی، لیکن یہ ہمارے بچوں کو کیسے توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح بے شمار کام ہم گھر میں شرارت سے کچھ کرتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، آزمائشیں بن جاتی ہیں، زندہ ماں باپ ہوتے ہیں، بچے یتیموں سے بدتر ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس برے انجام سے بچا۔ اس کے بعد میرے محبوب ہر بندے کو کہتے تھے کہ آپ خود کہیں وَأَشْهَدُ، یہاں نَشْهَدُ نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ خطبے میں اپنی گواہی دی ہے، اور گواہی بندہ کسی کی دے بھی نہیں سکتا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ نہ بھائی گواہی تھی پتر دی بھی نہیں، گواہی ہوئی ہے جڑی اپنی ہے۔ تو اپنی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں، یہ گواہی بڑے پختہ دل سے دیا کرے، اور دل سے من سے دیا کرے، اللہ میری نظر میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ میرا ایمان ہے کہ تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا معنی ہے اس سے خوبصورت کوئی نہیں، عبد، آپ مالک ہیں وہ بندے ہیں، آپ معبود ہیں وہ عبد ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ان کا عہدہ کیا ہے؟ وَرَسُولُهُ، کہ ان کے پاس رسالت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اور اس کے بعد محبوب کہا کرتے تھے کہ لوگو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، دنیا میں جتنی کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ لکھے گئے، کس سے بنائے گئے، جتنے ادیبوں نے ادب لکھا، اور جتنے لوگوں نے نثر لکھی، جتنے خطیبوں نے خطابت کی، اور جتنی تقریریں ہوئیں، پوری کائنات کی ہر گفتگو سے بہتر گفتگو وہ اللہ کا کلام، وہ قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ، اسوہ، قدوہ اور آئیڈیل اور سپریم ماڈل، اگر رول ماڈل کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس کے بعد آپ عمرے پہ ہے، حج پہ ہیں، جمعے کا خطبہ ہے، عیدین کا ہے، نکاح ہے، یہ بات کہتے تھے لوگوں کہ اچھی طرح سن لو، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دنیا کے اندر دنیاوی طور پہ نئی سے نئی جدت چاہیے، دنیاوی طور پہ جدت، بلندی، ترقی، تعمیر، نئے سے نیا، اس سے اسلام نہیں روکتا ربنا آتنا فی الدنیا سے، لیکن دین میں وہی قدامت، وہی اصلی جو مکہ اور مدینہ سے جینون ملا ہے، وہی خالص دینا ہے۔ اگر اس میں آپ نے کوئی من مرضی کی
تو یہ دنیا کا بدترین عمل ہوگا۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین میں کوئی بھی جدید آپ لائیں گے وہ دین نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ ہر بدعت آپ کو گمراہ کرے گی، فائدہ نہیں دے گی۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی بندے کو صراط مستقیم سے ہٹا کے جنت سے اس کا رخ موڑ کے جہنم لے جائے گی۔ یہ وہ خطبہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اور یہ باتیں عید میں کہتے تھے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو فی زمانہ ضروریات پہ اور ہم بات کرتے ہیں، ہم ٹچ دیتے ہیں پوری طرح کرنٹ ایشوز کو، لیکن اکثر چونکہ یہ خطبہ عربی میں ہے، سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح 3 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنو مومن بنے ہو تو تقوی میں حق ادا کر دو جیسے حق ادا کرنا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ حق کیا ہے کہ اگلے پل موت آ جائے، موت کی تو خبر نہیں، اور آپ تیار ہوں اور آپ اللہ سے ڈرے ہوئے، رب کے احکام ماننے والے اور اس کی نہیں سے رکنے والے۔ دوسری آیت آپ عید کے خطبے میں بندے کو حیران کر کے رکھ دیتی ہے کہ آواز دی گئی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مومنو، یہ نہیں کہا اے انسانوں، انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، تم 2 نہیں ہو، تم ایک جان سے بنے ہو۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، اللہ نے اسی مرد سے اس کی بیوی بنائی ہے۔ خطبہ جمعہ ہے یا عید ہے یا نکاح ہے، یہ بتایا گیا کہ کامیاب ہے وہ معاشرہ جو اپنے مرد کو اپنی اصل سمجھ لے اور مرد کو اس کی عزت لوٹا دے۔ عورت سے مرد پیدا نہیں ہوا، پہلی اساس جناب آدم سے رب نے اماں حوا کو بنایا۔ بیوی کا مقام اور رتبہ مرد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اپنی اصل کو اور جڑوں کو کاٹ کے اگر کوئی کامیاب ہونے کا خواب دیکھے گی تو وہ ناکام ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ اس بنیاد کو سیدھا کر لو، مرد کو اصل اول، عورت کو اصل ثانی، اور اس جوڑے کو یک جان مان لو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اگر کوئی معاشرہ میاں بیوی کو الگ کرے گا، لڑائے گا، میرے محبوب نے کہا جو ان پہ ڈورے ڈالے گا نا وہ میری امت میں سے نہیں۔ اگر کوئی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، وہ سگا باپ ہو، وہ سگا بھائی ہو، وہ بہنیں ہوں، وہ رشتہ دار اور عزیز و اقارب ہوں، وہ کزنز ہوں، وہ کوئی بھی رشتے میں لگتا ہو، میرے محبوب کہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یاد رہے کہ یہ جوڑ اولاد کے لیے، اولاد اللہ کی مرضی ہے، زیادہ دے یا کم دے، صرف لڑکے دے یا لڑکیاں دے، دونوں ملا کے دے یا بالکل نہ دے، اور بانجھ بنا کے رکھ دے، لہٰذا تم نے اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور خاندانی نظام کو کامیاب کرنا ہے، یہی تمہاری انسانیت۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور دیکھو عید میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری خواتین کے پیٹ میں جو میں نے رحم رکھا ہے نا، اس رحم میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے، اس رحم کی قدر کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ عجیب معاملہ ہے، اتنا ہم میٹر، ہاں ہمارے گھروں میں اپنی بیٹی ہو اور وہ امید سے ہو تو ہم اسے بیڈ ریسٹ بھی دلواتے ہیں، بہنیں خدمتوں پہ لگا دیتے ہیں، گھر بلا کے پاؤں نیچے نہیں لگانے دیتے۔ اور اگر یہی مسئلہ بہو کے ساتھ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے نال دے اسی پتہ نہیں کنے جب میں تو وکھرا جم رہی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ رحم کے اندر جب بچہ پل رہا ہے اور بن رہا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ تمہاری نسل ہے، اگر اس کو ماں کو ٹینشن ملی تو اس کے خون سے اس نے پلنا ہے، اس کی روح، اس کی ہڈیاں، اس کا وجود اسی سے بن رہا ہے۔ لہٰذا ماں کو ریلیکس کرو۔ رحم کے رشتوں کی قدر یہ ہے کہ بچپن سے لے کے آخر تلک، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور یاد رہے یہ رشتے تم نے کہیں دنیا کے کسی ویلڈر سے جوڑ نہیں کروائے، یہ اللہ کے نام لے کے جوڑے گئے۔
ان اللہ کان علیکم رقیبا، ممکن ہے آپ کی زبان کی تیزی، آپ کے لب و لہجے کی تیز ترازی آپ کو جتوا دے، لیکن تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ تم دونوں میں سے ایک ظالم ایک مظلوم، ایک زیادتی کرنے والا ایک سہنے والا، اور زیادتی کر کے بھی سچا بن جائے، تمہارے رب کے کیمرے وہ دیکھ رہے ہیں، تمہاری آڈیو ویڈیو بن رہی ہے، بیک اپ تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں جا رہا ہے، دمچی میں رکھا جا رہا ہے۔ یہاں اگر آپ نے اپنا آپ نہ سنوارا تو قیامت کے دن اپنی کتاب لوگوں کے سامنے کھلی پڑھنی پڑے گی۔ اور تیسری آیت، اے مومنو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے بھی مومن اینڈ پہ بھی مومن اور درمیان میں انسان، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اپنی زبانیں سیدھی کر لو، لہجے سیدھے کر لو، گفتگو سیدھی کر لو۔ ہم بڑے نا، جس کو اللہ طاقت دے دے، مال دے دے، پیسہ دے دے، تو یہ اپنا آپ بتاتا ہے، خبر دیتا ہے، عہدہ بتاتا ہے، طاقت بتاتی ہے، یہ بولتی ہے، پیسہ چپ نہیں رہتا، عہدے چپ نہیں رہتے۔ کہا نہیں، جہاں بھی ہو وقت کے نبی سے تو بڑھ کے بڑا کوئی نہیں، اکثر چپ رہتے تھے، یا رب کا ذکر یا خاموشی، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اپنا ہونا شو نہیں کرتے تھے۔ تو اپنے آپ کو ذرا گفتگو کے لہجے میں سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، سنسنی نہیں، جتنی ریالٹی ہے اتنی بات کرو، حقیقت۔ قولوا قولا سدیدا، اب صلہ کیا ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، سبھی یہی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا کہ معاملات ٹھیک ہو جائے، ہم تمہارے معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ کلیہ کیا ہے؟ زبان سیدھی کر لو، لفظ پکیزہ کر لو، کیونکہ لفظ مار دیتے ہیں، لفظ توڑ دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اپنے لہجے درست کرو، لفظوں کا چناؤ اچھا کرو، تمہارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری اس دھیمی آواز، عام فہم لب و لہجہ، ادب اور احترام کے پہلو کی وجہ سے اللہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے۔ اور آخری قاعدہ اور اصول میرے محبوب ہر خطبے میں بتایا کرتے تھے کہ لوگوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، 100 ہاتھ رسا لیکن آخر پہ گرا دینی پڑتی ہے۔ جتنا کہہ لو، جتنا بول لو، جتنا کر لو، جتنا جی لو، اگر تمہاری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی، اطاعت، فرما برداری ماننے والی ہے تو پھر تم صحیح معنوں میں بہت بڑی کامیابی کے مالک۔ تو آج کا یہ خطبہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید پہ دیتے تھے، میں نے اس کو اختصار کے ساتھ آپ احباب کی نظر کیا ہے۔ یہ پھول میرے نہیں ہیں، یہ گلدستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں راستے میں لوگ پھول بیچ رہے ہیں، لینے والے لے رہے ہیں، اور اپنے بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان تک پہنچانے کے لیے کچھ لوگ گھروں میں لا رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ گلدستے کہ جو زندوں کے لیے بھی ہیں اور اس دنیا سے چلے جانے والوں کے لیے بھی، ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، وہ ہم سے پہلے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ہم دعا میں بھی ذکر کریں گے۔ اور ہمارے وہ بہن بھائی عالم اسلام میں جو تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں، مناجات میں اپنے وطن عزیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العزت سے من کی دعا ہے کہ اللہ تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز عید الفطر ادا کی ہے، اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ اسے ہمارے لیے خوشیوں کا صحیح معنوں میں باعث بنا دے، اللہ جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں وہ دور فرما دے، اور اللہ یہ خوشیاں ہمارے اوپر بار بار لوٹے۔ آج میرے کافی سارے دوست جو حادثوں میں زخمی تھے، کسی کا بھائی فوت، کسی کی ماں فوت، کسی کا باپ فوت، کوئی خود فوت ہو گئے، وہ عید نہیں پڑھ سکے، تو یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحمت کا، پیار کا معاملہ کرتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے، تو اس کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، مانگنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص دعا میں ان خواتین کو بھی کہتے کہ شرکت کریں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری ان دعاؤں کو قبولیت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم سلطان ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں اللہ، تیرے محبوب کی سنت کے مطابق اللہ تو نے جو آرڈر دیا ہے اس آرڈر کو قبول کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اللہ تیری دھرتی اور زمین پہ اللہ سجدات کیا ہے، تکبیرات پڑھی ہیں، اللہ نماز پڑھی ہے، خطبہ دیا ہے، سنا ہے۔ الہ العالمین ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما، اللہ ہماری حاجتیں پوری فرما۔ اللہ ہم اعترافی ہو کہ تیرے در پہ آئے ہیں کہ اللہ جو بھی کمی بیشیاں غلطیاں گناہ پاپ ہوئے ہیں وہ ہم سے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے نہیں، معافی مانگنے والے ہیں، معاف کرنے والوں میں سے شامل کر دے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے اس کے اوپر جو خیر اور بھلائی اور جو تیری نعمتیں ہیں اللہ ان کو جاری و ساری رکھ، اللہ ہم سے اپنی نعمتیں نہ چھین۔ الہ العالمین ہمارے اندر بے شمار عیب ہیں، اللہ شرک ہے اس سے محفوظ فرما، اللہ توحید کی نعمت سے مالا مال کر۔ اللہ مالی معاملات میں ہمارے اندر بڑی بے قاعدگیاں ہیں، اللہ ملاوٹ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے۔ اللہ تیرے در پہ آئے ہیں میرے مالک، تو توفیق دے، اپنی رحمت فرما۔ اللہ ہمارے بازار اچھے کر دے، ہمارے کاروبار اچھے کر دے۔ اللہ بے ایمانی، دو نمبری، جھوٹ، دغا، فراڈ، اللہ اس سے نجات دے دے۔ اللہ یہ لت ہم کو لگ گئی ہے، اللہ اس سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی لقمے ہیں اللہ وہ حلال کے بنا دے، اللہ ہمیں حرام کے لقموں سے بچا لے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ تیری جناب سے مانگتے اپنے در سے دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کر، اور اللہ اتنا دے کہ تیرے رستے میں دینے والے بنے، مانگنے والے نہ بنے۔ الہ العالمین آج کی مجلس میں جو بھی کوئی دکھی بیٹھا ہے اللہ ان کے دکھ دور فرما دے۔ اللہ کچھ دکھ ایسے ہیں جو تیرے علاوہ کسی کو بتائے نہیں جا سکتے، اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ جتنے بھائی دوست بزرگ، اللہ ہمارے اپنے، اللہ کوئی دور کے یا جو بھی لوگ ہیں اللہ سب کے دکھ دور فرما، اللہ پریشانیاں رفع فرما۔ اللہ گھر گھر میں بیماری ہے، اللہ کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما۔ الہ العالمین بے اولاد، آج کے دن جب لوگوں کے ساتھ اولاد دیکھتے ہیں تو دیکھ کے اللہ پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اے مہربان اللہ، جن کے پاس اولاد کا میوہ نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما، اللہ ان کو اولاد عطا فرما، اللہ ان کی جھولیاں بھر، اللہ ان کو اولاد کا میٹھا میوہ دے۔ اللہ جن کو اولاد دے رکھی ہے میرے مالک انہیں نیک فرما بردار موتی بنا، اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ یہ ہمارے جگر گوشے ہیں جو ہم نے سڑکوں پہ چلا رکھے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ جہاں بھی ہوں اللہ تیری رحمتوں کے سائے ہوں، اللہ انہیں غلط مجلس اور غلط بیٹھک سے محفوظ فرمانا، اللہ انہیں اپنی محبت، اپنی مودت، اپنا قرب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بڑے سارے رشتہ دار، اللہ ہمارے بچے بہن بھائی عزیز و اقارب، اللہ ہمارے بزرگ اس دنیا سے تیرے پاس مہمان بن کے آئے ہیں، اللہ ان مہمانوں کی اچھی مہمان نوازی فرمانا، اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرمانا۔ اللہ عید کے لیے نکلتے تھے تو باپ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، ماں کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، اللہ بڑے بے بس سے ہو کے نکلتے ہیں، تیرا حکم ہے مان کے بیٹھے ہیں، اللہ تو نے صبر کا کہا ہے صبر کرتے ہیں، لیکن کیا کریں اللہ، آنکھ کی جھیل بھر جاتی ہے، اللہ آنسو ٹپک پڑتے ہیں، اللہ ان کی یاد ستاتی ہے، اللہ بارہا انہیں اپنے بچوں کو خواب میں ملوا دیا کر، اللہ انہیں اچھی حالت میں دکھا دیا کر، اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے، اللہ ان کی زندگیاں اگلی مبارک فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اللہ قبرستانوں میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ ان کی باری پہلے لگی ہے اس کے پیچھے باری ہماری ہے، اللہ جب باری لگے تو زبان پہ کلمہ ہو، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما،
اللہ زبان اس وقت نہیں بول پاتی، جو دکھ جو ظلم وہ سہ چکے ہیں اللہ، جو ان کے اوپر بیت رہی ہے اللہ، گھر سے بے گھر بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ، جس طریقے سے تباہی اور بربادی اللہ ہماری بے حسی کی وجہ سے اللہ، ایک وہ وقت تھا اسی بیت المقدس کو فتح کروا کے ہم نے وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ ہو کے نمازیں پڑھی، امامتیں کروائیں اللہ، آج وہی جگہ ہمارے لیے دکھ درد تکلیف ذلت اور رسوائی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں عزت بھی دے، آبرو بھی دے، وقار بھی دے، عروج بھی دے اللہ، ہم سے کھویا ہوا عروج ہمیں واپس لوٹا دے اللہ۔ جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ان کے مال میں برکتیں دے دے اللہ، آل میں برکتیں دے دے اللہ، اولاد میں برکتیں دے دے اللہ، رزق کو بابرکت بنا دے اللہ، جہاں کمی بیشیاں ہیں دور فرما دے اللہ، جہاں محرومیاں ہیں ختم فرما دے اللہ، جہاں گناہوں کی لت ہے اس سے بچا لے اللہ۔ اپنا دنیا کے اندر بھی اپنی رحمتوں کا اللہ کرم کا سایہ جاری رکھنا اللہ، تیرا سایہ سایہ خدائے ذوالجلال مانگتے ہیں اللہ، موت کے لمحات میں سکرات سے پناہ مانگتے ہیں اللہ، موت آئے تو قبر کے اندر اتارنے والا کوئی اپنا خون ہو اللہ، کوئی جنازہ پڑھنے والا، دعائیں مانگنے والا اللہ، اپنے بچے ہوں، اپنا خون ہو الہ العالمین۔ قبر نشر حشر میں آسانیاں فرما اللہ، قبر نشر حشر میں آسانیاں فرما دے اللہ۔ آج کے دن کی خوشی بھی بہت ہے لیکن پوری امت مسلمہ کے انگ انگ پہ زخم ہے، زخموں سے چور ہے، لہو لہان ہے اللہ، حفاظت فرما اللہ، میرے وطن کو کامیابیاں دے اللہ۔ یہ جس طریقے سے پیچھے کو دن بدن جا رہا ہے اللہ، یہ لیڈ کرنے والا تھا، یہ دنیا کا امام تھا اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما اللہ، اس کے محافظوں کی حفاظت فرما اللہ، دینی زمینی سرحدوں کے نگرانوں کی نگرانی فرما اللہ، اس کی عوام کو اللہ خوشحال فرما اللہ، تنگ دستی ختم فرما اللہ، غربت سے نجات دے اللہ۔ یہ عید اور اس طرح کی بے شمار عیدیں اللہ ہمارے مقدر میں لکھ دے اور فرشتوں میں بیٹھ کے ہمارے گناہوں کی معافی لکھ دے اللہ۔ جس گھر کے اندر کوئی نفرت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کوئی دوری ہے اللہ، وہاں محبت اور قربتیں عطا فرما دے اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللہم ان رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفت عین اللہم علق بین قلوبنا واصلح ذات بیننا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔